بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا حق میراث۔ جن مسائل کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور اسلام کا احسان مند ہونے کے بجائے احسان ناشناسی کی جاتی ہے، ان میں ایک اہم مسئلہ خواتین کے حق میراث کا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے حق میراث کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ آج مجھے اسی موضوع پر بات کرنی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے 3 نکات پیش کروں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف قوموں میں حق میراث کے سلسلے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، کیونکہ جب تک دوسرے مذاہب کی تفصیلات آپ کے سامنے نہ ہو، اسلامی قانون کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو سمجھنا دشوار ہوگا۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خواتین کی حق میراث کے معاملے میں کس قدر رعایت کی گئی ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں یقیناً عورت کا حصہ اس کے ہمدرجہ مرد کے مقابلے میں کم رکھا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا مصلحت ہے؟ کیا اس کا مقصد عورت کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے؟ ان 3 نکات پر اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ اس مسئلے کی حقیقت اچھی طرح آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ پہلا نکتہ کہ اسلام سے پہلے حق میراث کے سلسلے میں عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی قانون میں عمومی طور پر عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں عورت کا کسی بھی حیثیت میں میراث میں استحقاق نہیں تھا، نہ ماں ہونے کی حیثیت سے، نہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، نہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، نہ بہن ہونے کی حیثیت سے، بلکہ یہ تصور تھا کہ جب بیٹی کا نکاح کر دیا تو گویا داماد بیٹی کا مالک ہو گیا۔ اب اس لڑکی کا اپنے آبائی خاندان سے صرف ایک اخلاقی رشتہ باقی رہ جاتا تھا، اس کی کوئی ذمہ داری اپنے خاندان سے متعلق نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اسی لیے جہیز کا تصور ابھرا۔ چونکہ ہندو لڑکیوں کو میراث نہیں ملتی تھی تو باپ سوچتا تھا شادی کے موقع سے کہ اب جب اس کو رخصت کر رہے ہیں اور اس کو آئندہ کچھ ملنے والا نہیں ہے ہمارے گھر سے، تو جو کچھ ہو سکے اس کو دے دوا کر رخصت کرو۔ اسی لیے جہیز، تلک، دان یہ بیٹی کو دے کر رخصت کیا جاتا تھا۔ دنیا کا دوسرا قدیم مذہب یہودی مذہب میں تورات کی تعلیم کے مطابق میراث کا حق پہلوٹھے کو تھا۔ پہلوٹھے کا مطلب ہے بڑا بیٹا، یعنی بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو میراث ملتی تھی
اور بیٹوں میں بھی جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ پورے میراث کا حقدار ہوتا تھا. بیٹی کو یا عورت کو کسی اور حیثیت میں حق میراث نہیں ملتی تھی. اور جو عیسائی حضرات ہیں وہ بھی چونکہ تورات ہی کی شریعت پر ہیں، اس لیے ان کے یہاں بھی عورت کے لیے حق میراث کا تصور نہیں تھا. عربوں میں زمانۂ جاہلیت میں میراث کے سلسلے میں بنیادی فکر یہ تھی کہ جو آدمی قبیلے کا دفاع کر سکتا ہو، قبیلے کی حفاظت کر سکتا ہو، وہی میراث کا حقدار ہے. اسی لیے نہ عورت کو میراث ملتی تھی اور نہ نابالغ بچوں کو میراث ملتی تھی. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دونوں وہ ہیں کہ جو اپنے قبیلے کا دفاع نہیں کر سکتا. اگر کوئی قبیلے والا حملہ کرے تو یہ ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کو میراث کا حق نہیں. اسی پس منظر میں قرآن مجید میں آیت میراث نازل ہوئی کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک نابالغ بیٹا تھا. تو ان لڑکوں کے جو چچازاد بھائی تھے، ان بھائیوں نے پورے ترکے پر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھی. تو یہ تصور زمانۂ جاہلیت میں تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کو کسی بھی حیثیت میں حق میراث نہیں ملتا تھا. خود یورپ میں 19ویں صدی کے اخیر تک عورت کا میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو پہلا نقطہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ میراث کے سلسلے میں کیا سلوک ہوا کرتا تھا. دوسرا نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اس سلسلے میں. اسلام نے نہ صرف عورت کو میراث کا حق دلایا ہے، بلکہ اسلام میں مختلف حیثیتوں سے خواتین کو حق میراث دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ذوی الفروض وہ لوگ کہلاتے ہیں علم الفرائض کی اصطلاح میں جن کے حصے باضابطہ مقرر ہیں. تو ذوی الفروض میں جو رشتہ دار شامل ہیں ان میں 6 مرد ہیں اور 17 عورتیں، یعنی 17 حیثیتوں سے عورت کو میراث ملتی ہے. ذوی الفروض میں جن کے حصے متعین ہیں، مقرر حصہ ملتا ہے، ان میں ایک حصہ ہے 2/3 کا. یہ 2/3 کا حصہ 4 عورتوں کو ملتا ہے. دوسرے نصف کا حصہ ہے، یہ بھی 4 حالتوں میں عورتوں کو ملتا ہے. تیسرے 1/3 ہے، یہ 2 قسم کی خواتین کو ملتا ہے. چوتھے 1/6 ہے، چھٹا حصہ، یہ 5 طرح کی 5 رشتوں کی خواتین کو دیا جاتا ہے. چوتھائی ہے، یہ 1 خاتون کو ملتا ہے رشتے کے اعتبار سے. 8واں حصہ ہے، یہ 1 خاتون کو ملتا ہے رشتے کے اعتبار سے. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کا حصہ متعین ہے، جس حصے کو کاٹا نہیں جا سکتا، وہ 17 ان میں 17 مردوں کو ملتا ہے اور 6 عورتوں کو ملتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ عورتوں کو میراث میں کتنی اہمیت دی گئی ہے. اس کو بحیثیت ماں ترکہ ملتا ہے، اس کو بحیثیت بیوی ترکہ ملتا ہے، اس کو بحیثیت بیٹی ترکہ ملتا ہے، اس کو بہت سی صورتوں میں بحیثیت دادی یا نانی یا بہن ترکہ ملتا ہے. تو اس لیے اسلام پہلا مذہب ہے
جس نے عورتوں کو حق میراث دیا ہے۔ اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو 1955 میں ہندو میرج ایکٹ بنا اور خاندانی قوانین اور ہندو بھائیوں کے لیے مرتب ہوئے، اس میں پہلی بار خواتین کو میراث کا حق دیا گیا۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے سے عورتوں کو حق میراث دے رکھا ہے۔ اب ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام ہر صورت میں عورت کو ترکے میں کم دیتا ہے، مرد کو زیادہ دیتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ دوسرے مذاہب اور قوانین میں عورت کو ترکے میں حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، اسلام نے دیا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام نے ہر صورت میں عورت کا حق مرد سے کم رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو حصہ ملتا ہے، اسی درجے کا مرد رشتہ دار ہو اس کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ جیسے میں بتاؤں، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بیٹی کو چھوڑا، پوتی کو چھوڑا اور پوتے کو چھوڑا۔ تو پوتی اور پوتا دونوں ایک درجے کے رشتہ دار ہیں، لیکن اس صورت میں پوتی کو تو چھٹا حصہ ملے گا، پوتے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں کہ جس میں عورت کو حصہ ملتا ہے اور اسی درجے کے مرد رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ متعدد ایسی صورتیں بھی ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہو جاتا ہے، عورت کا حصہ بڑھ جاتا ہے مرد سے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے شوہر کو چھوڑا، اس نے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، 2 بیٹیوں کو چھوڑا، شوہر، باپ، ماں اور 2 بیٹیاں، اور فرض کر لیجئے کہ 60 لاکھ ترکہ چھوڑا۔ تو جب اس کے میراث کی تقسیم ہوگی تو دونوں بیٹیوں کو فی کس 16 لاکھ روپے ملیں گے۔ تو آپ دیکھیے دونوں بیٹیوں کا حصہ ہو گیا 32 لاکھ، اب بچ گیا 28 لاکھ۔ اس 28 لاکھ میں اس کے شوہر کو، اس کے باپ کو اور اس کے ماں کو حصہ ملے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا حصہ بڑھ جائے گا بمقابلہ اس کے شوہر اور باپ کے۔ حالانکہ شوہر اور باپ مرد ہے اور یہ بیٹیاں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ لڑکیاں ہیں۔ اسی طرح بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہے، مرد عورت دونوں کا حصہ برابر ہے۔ جیسے زید کا انتقال ہوا، اس نے بیٹے چھوڑے، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، ماں باپ دونوں کو چھوڑا اور بیٹوں کو چھوڑا۔ تو ماں کو بھی 1/6 ملے گا اور باپ کو بھی 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ ہی دونوں کو ملے گا۔ دیکھیں دونوں کا حصہ برابر ہو گیا۔ اسی طرح بعض صورتیں ضرور ایسی ہیں کہ جس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہو جاتا ہے۔ جیسے بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ نصف ہے، بیوی کے انتقال پر شوہر کو جتنا ملتا ہے، شوہر کے انتقال پر بیوی کو اس کا نصف ملتا ہے۔ تو یہ بعض شکلیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں نصف ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ مرنے والے کے باپ کے مقابلے میں اس کی ماں کا حصہ کم ہوتا ہے۔ تو ایسی چند صورتیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ ہمیشہ عورت کا حصہ اس کے ہمدرجہ مرد رشتہ دار کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے مختلف صورتیں بتائیں کہ عورت کو حصہ ملتا ہے، اسی درجے کا مرد رشتہ دار کو نہیں ملتا ہے، عورت کو مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، عورت کا حصہ مرد کے برابر ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو میری کتاب مسلم پرسنل لا چند غلط فہمیاں، اس میں آپ اس چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو اس کی مختلف جزیات مل جائیں گی۔
یا پھر فقہ کی کتابوں سے مراجعات کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اسلام سے پہلے کسی مذہب میں عورت کو حق میراث نہیں ملتا تھا، اسلام نے حق میراث دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یقیناً بعض دفعہ اسلام میں عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ میراث زیادہ رکھا گیا ہے، لیکن یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ مرد عورت کو حصہ ملتا ہے اسی درجے کے مرد رشتہ دار کو نہیں ملتا ہے، عورت کو اپنے ہمدرجہ مرد رشتہ دار کے مقابلے زیادہ مل جاتا ہے، عورت کو اپنے ہمدرجہ مرد رشتہ دار کے برابر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے جو پیدا کی جاتی ہے کہ گویا ہمیشہ مرد کا حق میراث ڈبل ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں عورت کا حق میراث آدھا ہوتا ہے۔ اب تیسرے نقطے پر آ جائیے۔ یہ جو شریعت نے بعض صورتوں میں لڑکے کا حق میراث دوہرا رکھا ہے اور لڑکی کا اس کے مقابلے میں آدھا رکھا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا یہ لڑکا اور لڑکی ہونے کی بنیاد پر ہے؟ کیا اسلام میں عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے اور مرد کو زیادہ عزت دی گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری اور ذمہ داری کے اعتبار سے حق۔ جس کی صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ مثال کے طور پر شریعت نے کمانے کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی۔ اگر ایک شخص کا بالغ لڑکا بھی ہے، بالغ لڑکی بھی ہے، تو وہ اپنے لڑکے کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم جاؤ محنت مزدوری کرو، کماؤ، خود کھاؤ اور ہمیں کھلاؤ، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹی کے اندر کمانے کی صلاحیت ہے، مثلاً بیٹی نے میڈیکل ایجوکیشن حاصل کی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اچھی طرح کما سکتی ہے، تب بھی باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم جاؤ کما کر لاؤ، اپنی ضرورت بھی پوری کرو، میری ضرورت بھی پوری کرو۔ یہ ذمہ داری شریعت نے مرد کے ذمہ رکھی۔ زید اور ہندہ کا نکاح ہوا، زید گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو ہندہ اپنے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے کہ تم محنت مزدوری کر کے گھر کی ضروریات پوری کرو، تم جاؤ کماؤ، اس کے لیے مشقتیں اٹھاؤ۔ ہندہ میں چاہے کمانے کی صلاحیت ہو، زید اپنی بیوی کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن یہ ذمہ داری مرد کے ذمہ کیوں رکھی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی اعتبار سے بمقابلہ عورت کے طاقتور بنایا ہے، وہ زیادہ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، زیادہ مشقتوں کو اٹھا سکتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ فطری عوارض آتے ہیں، ہر مہینے حیض کے ایام آتے ہیں جس میں جسمانی طور پر وہ کمزور ہوتی ہے، مزاج میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس مجبوری سے دور رکھا ہے تاکہ وہ دوسرے فرائض کو ادا کر سکے۔ اگر کسی شخص کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، بیٹے کی ملازمت فرض کیجئے کہ وہ حیدرآباد میں رہتا تھا، بیٹے کی جاب ہوئی دلی میں، تو باپ خوشی سے اپنے بیٹے کو دعا دے کر دلی بھیجتا ہے، وہاں جا کر وہ محنت کرے، کمائے، اپنی زندگی کو گزارے اور جن لوگوں کے اس پر حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرے۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک بیٹی ہے، اس کو دلی میں جاب ہو گئی، تو کوئی باپ تنہا اپنی بیٹی کو دلی بھیجنے کو آمادہ نہیں ہوگا، اور نہ شوہر اپنی بیوی کو اس طرح تنہا وہاں چھوڑنے کو تیار ہوگا، کیونکہ عورت اپنی عزت و آبرو کی، اپنے جان و مال کی اپنے آپ حفاظت نہیں کر سکتی۔ اس کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے
کسی ایسے محافظ کی جو اس کے لیے باڈی گارڈ کا کام کرے، چاہے وہ باپ ہو شادی سے پہلے، یا شادی کے بعد اس کا شوہر ہو، یا شوہر کے بعد اس کی اولاد ہو۔ تو دیکھیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کما سکتا ہے، کمانے کے لیے کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ اس لیے تمام مالی ذمہ داریاں شریعت نے مرد کے ذمہ رکھی ہیں، اس کا اپنا نفقہ، اس کی بیوی کا نفقہ، اس کے بال بچوں کا نفقہ، اس کے ماں باپ کا نفقہ، بوقت ضرورت اس کی مطلقہ اور بیوہ بہنوں کا نفقہ، یتیم بھائیوں کی تعلیم اور ان کے اخراجات، اگر گھر میں بوڑھے دادا دادی ہوں تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا۔ تو خاندان کی ساری مالی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ رکھی ہیں، چونکہ مردوں میں اس کی صلاحیت زیادہ ہے، کمانے کی صلاحیت زیادہ ہے، گھر کو سنبھالنے کی صلاحیت اللہ نے عورت میں زیادہ رکھی ہے، اور باہر جا کر دوڑ دھوپ کرنے، محنت مزدوری کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے۔ تو جب صلاحیت اس کی زیادہ ہے تو ذمہ داریاں اس کی زیادہ ہیں، اور یہ بالکل انصاف کا تقاضا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو ایک کامن جسٹس کا درجہ حاصل ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اس کے حقوق بھی زیادہ ہوں گے، اس کے رائٹس بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داریاں تو ایک کے زیادہ ہوں اور حقوق دوسرے کے زیادہ۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں جتنی زیادہ ذمہ داریاں مردوں کی رکھی گئی ہیں اور عورتوں کو جس طرح تمام ذمہ داریوں سے فارغ رکھا گیا ہے، ان دونوں کے حصوں میں اور زیادہ فرق ہونا چاہیے، لیکن اسلام میں قدم قدم پر خواتین کی خصوصی رعایت کی گئی ہے، اس لیے 1 اور 2 کا فرق رکھا گیا۔ بیٹے کے حصے کے مقابلے میں بیٹی کا حصہ نصف ہوگا، شوہر کو جو حصہ اپنی بیوی سے ملتا ہے اس کے مقابلے میں بیوی کو مثلاً اس کا نصف حصہ ملے گا۔ تو 1 اور 2 کا فرق رکھا گیا ہے۔ تو یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا یا اس کو کم درجہ دیا گیا، یہ اس لیے ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں مردوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے درجے میں، تو اس لیے مردوں کا حق زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ اسلام میں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ باپ کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت و مالک لابیک، تمہارا وجود اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ یہاں تک کہ اسی سے فقہا نے یہ بات مستنبط کی کہ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کا مال چھپا کر لے لیا، چوری کر لیا، تو چوری کی جو سزا ہے وہ اس پر جاری نہیں ہوگی، کیونکہ گویا اس نے اپنا ہی مان لیا ہے۔ تو باپ کا درجہ اتنا زیادہ اونچا رکھا گیا ہے۔ بیٹے کا درجہ ظاہر ہے کہ باپ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ باپ وہ ہے کہ جس سے اس انسان کی جنت اور دوزخ متعلق ہے۔ بیٹے کی یہ حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس بیٹے کی جنت و دوزخ اس شخص سے متعلق ہے۔ اب زید کا انتقال ہوتا ہے، اس کے باپ بھی زندہ ہیں اور اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں۔ اب زید کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، تو اگر اہمیت کے اعتبار سے حصے کی تقسیم ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ زید کے باپ کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا درجہ اونچا ہے۔ لیکن یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والے کے بیٹے کا حصہ زیادہ ہوگا بمقابلہ اس کے باپ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور جو پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں والا ہے، وہ بڑی حد تک زندگی کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہوگا، اور وہ بیٹا جس کے باپ کا ابھی انتقال ہوا ہے اب تک
باپ کی چھتری کے سائے میں وہ زندگی گزار رہا تھا، وہ اب ذمہ داریوں میں قدم رکھ رہا ہوگا۔ اس کو اپنی ماں کی پرورش کرنی ہے، اگر کچھ نابالغ بھائی بہن ہوں تو ان کی کفالت اس کو کرنی ہوگی، شادی بیاہ کرنا ہوگا، خود اپنی ضروریات کو پوری کرنا ہوگا۔ تو چونکہ بیٹے کی ذمہ داریاں اس وقت زیادہ ہیں اور باپ کی مالی ذمہ داریاں کم ہیں، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ یہاں بیٹے کا حق زیادہ ہوگا، اہمیت باپ کی زیادہ ہے، لیکن ترکے میں حق بیٹے کا زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ شریعت کا اصول یہ ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہوں گے اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کے حقوق ہوں گے۔ اس لیے بہت سی صورتوں میں، چند صورتوں میں لڑکے کا حق بمقابلہ لڑکی کے زیادہ رکھا گیا ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکیوں کو جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ ایک تو ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں باوجود قانون بن جانے کے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں اب بھی بہت کم عورتوں کو ترکے میں حق دیا جاتا ہے۔ دوسرے، ہمارے ہندو سماج میں جوائنٹ فیملی کا تصور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک تمام لوگ ترکے کی تقسیم پر آمادہ نہیں ہو جاتے ہیں، ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور ایک ذہن پہلے سے یہ بنا ہوا ہے کہ ہماری دولت دوسرے خاندان میں نہیں جائے، اگر ہم دولت تقسیم کریں گے اور اس میں بیٹی کو حصہ نکال کر دیں گے تو ہماری دولت بیٹی کے واسطے سے دوسرے خاندان میں چلی جائے گی۔ اس تصور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام نے ترکے میں یہ شرط نہیں رکھی کہ دوسرا فریق راضی ہو جائے تب ترکے کی تقسیم ہوگی۔ ہر آدمی، جس روز مورث کا انتقال ہوا اسی دن سے ہر آدمی اپنے اپنے حصے کا مالک ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو قانون میراث ہے اس کو سماج میں نافذ کیا جائے، بیٹیوں کو ان کا حصہ دیا جائے، بیوہ ماں کو یعنی مرنے والے کی بیوہ کو اس کا حصہ دیا جائے۔ اسی طرح جن حالتوں میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے، تو بیٹیوں کو لازماً ان کا حصہ دیا جائے اور تمام چیزوں میں دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج بھی ہندوستان میں بہت سی جگہ، کوئی اتر پردیش سب سے ملک کی بڑی ریاست میں ایک قانون ہے کہ وہاں ایگریکلچر لینڈ میں، زرعی اراضی میں عورتوں کو حق میراث نہیں دیا جاتا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں عورت کا حق ہوگا، چاہے وہ زمین ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، گھر ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کیش رقم ہو۔ تو اگر اسلام کے قانون میراث کو صحیح طور پر نافذ کیا جائے تو عورتوں کے لیے اس سے بھلا کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔